اسٹیج کی زینت، مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محبوب اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ گئے، دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس کے زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں، تو فرمایا جہنمی ہے۔ میرے نبی فرماتے، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہے۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ڈیک کی آواز ہلکی کرو، بھائی لجاجت سے کہا ہے، ترلا کیا ہے، توجہ دلائی ہے، تو تقاضا تھا کہ اس کی بات پہ غور کیا جاتا۔ رد عمل بڑا برا آتا ہے، گانا میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے، اور پھر اوباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، آوازیں کسے گا، کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا، روڑے اٹکائے گا۔ تو اس لیے فرمایا، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ دوست دیوار کا ہے یا سرحد کا، یہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے، اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ میسر آ جائے تو بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں، منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، باہر لکھ کے لگا دیا اس نے، 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اچھا، کچھ ہمسائے گلی محلہ شہر بستی کیا دنیا چھوڑ جائیں نا، لوگ شکر ادا کرتے ہیں کہ فتنہ زمین میں چلا گیا، لوگ دیگے چڑھاتے ہیں۔ تذکرہ خاتون کا ہے، دوست نمازیں ہیں، روزے ہیں، لیکن اخلاق نہیں ہے، زبان کوبرا سانپ سے بھی زیادہ زہریلی ہے، تو فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا، معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن ہمسایہ بڑا مطمئن ہے، تو میرے نبی فرماتے وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار دوست اچھے اخلاق، میٹھے بول ہیں۔ امام منذری الترغیب و ترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، یہ 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام نامی اس میں گرامی جابر بن سلیم ہے۔ پہلی ملاقات تھی، اور اللہ نے میرے نبی کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا۔ میٹھی میٹھی باتیں من میں اتری، ایمان نصیب ہوا، جانے لگے تو عرض کیا، آقا میرے دامن میں حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔ جو شخص ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو میرے نبی نے پہلی نصیحت کیا کی، نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، موسم حج آئے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو۔ جو شخص ابھی ابھی ایمان لایا اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ کی، لا تسب الناحدا، فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا،
اس کو اخلاق سکھائے. اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی. معذرت سے کہوں گا ناراض نہ ہوئیے گا, ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں, گالیاں سیکھتے ہیں. جب پہلی بار زبان پہ گالی آئی تو گھر کے بڑے سر پکڑ کے نہیں بیٹھے کہ ہمارے رویوں کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے, بلکہ ہم لوگ تو ہنس لیتے ہیں. رات جب افراد خانہ جمع ہوتے تو اس کو چھیڑتے ہیں, گالی نہ دے تو اس سے تقاضا بھی کر لیتے جو صبح مجھے گالی دی دادا ابو کو سناؤ. یہ کچھ سنانے والی چیز ہے بھائی. رویوں پہ غور کرنا چاہیے تھا کہ ہماری غفلت کا نتیجہ اس کی زبان پہ گالی آئی. ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے تھا, ہمیں اپنی زندگی سے اپنے گھر سے گالی نکالنی چاہیے تھی, لیکن ہم نے تو حوصلہ افزائی کی. اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو کے ہمیں گالی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دی. اس بیچاری کا کیا قصور یار, وہ تو 2 ماہ ہوئے آپ کے گھر میں آئی ہے, 25 سال تو ہمارے زیر تربیت رہا, گالی کا ماحول تو ہم نے خود فراہم کیا, اس میں آنے والی کا کیا قصور ہے. بچے کوڑا کاغذ ہوتے ہیں دوست, جو بھی تحریر لکھو گے 1 منٹ ہے, آپ گالی لکھو گے گالی آئے گی. اگر گھروں کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے, حدیث پڑھنے والا ہے, محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے, تو اس کے بھی نتائج آئیں گے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, کتنا بڑا نام ہے. کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی. اس نام سے شہرت کیسے پائی سنیے گا. ماں بچپن میں بیٹے کو کہتی بیٹا مصلی بچھا اور دامن پھیلا اور اپنے مالک سے کھانا مانگ, اور ماں تازہ کھانا بنا کے کمرے میں رکھ دیتی ہے. وہ اہتمام سے دعا مانگتا ہے, کمرے میں جاتا ہے, کھانا کھاتا ہے. کبھی کبھی ماں سے اظہار بھی کرتے ہیں اماں اللہ کتنا مہربان ہے, میں دامن پھیلاتا ہوں تو وہ مجھے تازہ کھانا دیتا ہے. ماں خوش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا. اور آپ فرما دیں ایک دن میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی, آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی. دل ڈوبنے لگا کہ قطب الدین تو مدرسے سے آ گیا ہوگا, تو اللہ مہربانی کرنا میں نے بڑی مشکل سے تیرے ساتھ اس کا توکل کا رشتہ جوڑا ہے, آج کہیں وہ کمزور نہ ہو جائے. آپ فرما دی میں گھر آئی تو قطب الدین محو استراحت تھا. بیدار ہوا تو میں نے پوچھا بیٹا کھانا کھایا؟ کہا جی کھانا کھایا, لیکن ماں جو کھانا آج کھایا پہلے کبھی نہیں کھایا. جو مزہ آج آیا پہلے کبھی نہیں آیا. بھائی جان مائیں تو رب سے جوڑتی تھی, یہ وہی قطب الدین ہے. استاد ماں مدرسے بھیجتی, استاد کہتا پڑھ بیٹا الحمدللہ رب العالمین. ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس, ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ازبر تھا 14 پارے سنائے. استاد بڑے متاثر ہوئے, بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتا, ہجی اچھے منزل خوب. تو عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانوِ تلمس طے نہیں کیے. تو فرمایا بیٹا یہ دولت کہاں سے آئی؟ عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی, میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے. او بھائی ماں قرآن پڑھے بیٹا قاری قرآن بنتا ہے, ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر ہے, وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا. آپ جانتے نور الدین زنگی کو؟ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. حضور خواب میں ملے, فرمایا کہ نور الدین 2 چت قبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں, ان کا راستہ روکو. اٹھے مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے, اللہ خیر ہو مدینے کی. حضور دوسرے دن پھر خواب میں ملے, کہا نور الدین وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں. پھر مصلی پہ بیٹھ کے تڑپ گئے کہ یا اللہ مدینہ کی خیر ہو, کیا ہونے جا رہا ہے؟ حضور تیسرے دن پھر خواب میں ملے, کہا نور الدین میں نے تجھے کہا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں. اب کے بار مصلی پہ نہیں بھائی, دوڑ لگا دی. 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا. لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے, اور ان کتوں کو جو روضہ رسول کی طرف بڑھ رہے تھے انہیں وہاں سے نکال کر کے واصل نار کیا. پھر مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار مار کے روتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں بندہ نواز, یہ میرا اعزاز کہ اس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. منصور الوی کہتا ہے بیٹے تو نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا ہاں نور الدین زنگی بنوں گا. کہا شوق کیسے پیدا ہوا؟ وہ کہتا ہے ماں کہتی پتر اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا, خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. یہ سکھاتی تھی مائیں. کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر, کسی نے انجینئر کہا. ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. جھٹکا لگا, بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو, سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو. تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے, لیکن بتا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ وہ کہتا ہے استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے. میرے دل میں شوق پیدا ہوا میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. یہاں رکیے گا دوست, ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی؟ جواب نہیں میں آئے گا. ہاں
یہ اسلام آباد سے کراچی تک جو تبرے بولے گئے، صحابہ کو گالیاں دی گئی، سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں دی گئی، آپ کو نہیں پتا؟ گلی گلی فتنے ہیں یار. جس طرح ٹیچر روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا سبق کلاس میں لے کے آتا ہے، یہ باپ کا بھی حق تھا، یہ ماں کا بھی حق تھا. وہ روزانہ چٹائی بچھاتے اور کہتے آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں، آؤ آج عمر فاروق کی باتیں کریں، عثمان غنی کی باتیں کریں، مولا علی کی باتیں کریں. نتائج آنے تھے. اگر کوئی نلائق بدبخت کوئی ایسی بات کرتا تو گدی سے زبان کھینچتا. ماں بچپن میں سکھا گئی. رسول اللہ فرماتے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا. ہم نے سکھانا تھا لیکن ہم سکھا نہ سکے. بات چلے تو ہم کہتے ہیں مول سے ٹائم ہی کو نہیں ہوتا، ان کے لیے مزدوری کریں، پیسہ کمائیں یا ان کے پاس رہیں. اور بھائی مجھے بتائیے گا اس کائنات میں حضور سے بڑھ کر کوئی مصروف شخصیت گزری ہے؟ میرے نبی نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک وقت اللہ کے لیے تھا، اس میں مخلوق نہیں تھی. ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے. عرض کیا گیا حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک وقت اللہ کے لیے، ایک وقت مخلوق کے لیے، دکھیوں کے کام آتے تھے، بیواؤں کے کام آتے تھے. ایک وقت گھر والوں کے لیے، سنیے گا، ایک وقت اپنے لیے. اب عائشہ سے عرض کیا گیا نا کہ حضور گھر تشریف لاتے ہیں، کیا معمولات ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ گھر آتے تو بکری کا دودھ دو لیتے ہیں، کپڑوں کو پیوند لگا لیتے ہیں، جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں. سوال ہے یہ کام ازواج نہیں کر کے دے سکتی تھی؟ یہ ڈیوٹی صحابہ اپنے کندھوں پہ نہیں لے سکتے تھے؟ حضور اپنا کام خود کیوں کرتے ہیں؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے. جو اپنا کام خود کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے، اور جو اپنا کام خود نہیں کرتے 2 باتیں ہوں گی، یا متکبر ہوں گے یا سست ہوں گے. کچھ لوگوں کے رویے ہم نے دیکھے، وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت کیا پڑی اپنا کام خود کرنے کی، گاڑی کا دروازہ کھولنے والا ملازم الگ، کپڑے دھونے والا الگ، جوتے پالش کرنے والا الگ، ہم اپنا کام خود کیوں کریں؟ مجھے بتائیے گا. اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کہو تو ہم بطح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں، اور جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں وہ اپنا کام خود کریں اور میں اپنا جوتا بھی اٹھا کے سائڈ میں رکھ سکتا ہوں، تو پھر دیکھنا ہوگا یا تکبر ہوگا یا پھر سستی ہوگی. حضور اپنا کام خود کرتے تھے. اور چوتھا وقت اپنے گھر والوں کے لیے. نتائج دیکھیے گا، حضور ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے. سیدہ فاطمہ کا مزاج دیکھیے گا، بچوں کو سلا کے مصلی بچھا کے، اور ایک دن کیا کہتی یا اللہ تیری راتیں کتنی مختصر ہے، رات بیت جاتی ہے ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا. اللہ ایک رات فاطمہ کو دے دے، جی بھر کے تجھے سجدے تو کر لوں. امام زین العابدین فرماتے میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے. جب سیدہ زینب کربلا سے مدینہ آئی نا تو عورتیں افسوس کے لیے آئی. کسی نے کہا کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ پوچھنے والے کی غرض کہ وہ شہادت، کسی کی تڑپتی شہادت کا تذکرہ کریں گی، لیکن آپ فرماتی کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی وہ تھی جب خیموں کو آگ لگی تو بچے ڈر کی وجہ سے بھاگے. ان کو جمع کرنے اور لاشوں کو اکٹھا کرنے میں ہمارا وقت لگا. تو آپ فرماتی ہیں ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، قضا نہیں، نماز میں تاخیر ہوئی. اور بھائی یہ مصلی گھر سے ملا تو مصلی کربلا تک آتا ہے. جو سکھائیں گے اس کے نتائج آئیں گے. وقت نہیں دو گے اپنے بچوں کو تو یہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلیں گے. اپنے بچوں کو وقت دیا کرو. اشفاق احمد سے کسی نے سوال کیا تھا بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں. باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شفقت نہ ملے، قرب نہ ملے، یتیمی نہیں تو اور کیا ہے. ایک بہت بڑے خاندان کا چشم و چراغ، اس کے بگڑے حالات پہ کسی نے سوال کیا، حضرت جان کی امان چاہوں گا، بڑے لوگوں سے ڈر بھی لگتا ہے بھائی، ان کے ناز نخرے اپنے ہوتے ہیں. تو کہا حضرت اچھی زندگی گزار گئے بزرگ، آپ گھر میں چشمہ بہہ رہا تھا تو دامن کیوں خالی رہا؟ اس نے کہا حادثہ ہوا. کہا کیا؟ کہا جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت بھی آپ لوگ لے گئے ہو، پھر ہم نے یہیں کچھ بننا ہے. ہم نسلوں کو وقت نہیں دیں گے تو یہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلیں گے. اپنے بچوں کو وقت دو، جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے. گالی سکھائیں گے گالی آئے گی، اور اگر عمل کی راہوں دے گے، سجدے دو گے تو سجدے آئیں گے. تو میرے نبی نے فرمایا کسی کو گالی، میرے نبی فرماتے مرغے کو گالی نہ دو. کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا. فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جسے استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، جو منہ میں آتا کہہ دیتا ہے. اور بھائی جس کو مصلی پہ کھڑا کرو اس کی عزت بھی کیا کرو. واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے. پہلے تحقیق کرو، مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں نہ کھڑا کرو، لیکن جب مصلی دو نا پھر اس کی عزت بھی کیا کرو. ہم جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں باہر جا کے اس کے جبہ اور اس کی دستار پھاڑتے ہیں. فقہ کا مسئلہ اگر دل میں اتنی بات آ جائے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے، اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. جس کو مصلی پہ کھڑا کرو اس کی عزت بھی کیا کرو. فرمایا گالی نہ دینا. دوسری نصیحت فرمایا جابر نیکی کو حقیر نہ جاننا. دیکھیے ہم روزانہ گھر سے جاتے ہیں کام کے لیے، ہم آفس جاتے ہیں، کئی بار ایسا نہیں ہوتا ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے، ہم احتیاط سے گزر گئے،
میرا کہنا ہے بھائی یہ احساس کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد میرا آنے والا کوئی مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے نہ الجھ جائے. تقاضا کیا تھا یار, اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے. ایک تو بے نیازی سے گزرے اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اجر کی ہوئے گا, اور بھائی اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے, کسی کو خواب میں ملے, پوچھا ذرا سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ. پوچھا کون سا عمل بخشش کا سبب بنا؟ کہا چھوٹا سا عمل, حدیث لکھنے بیٹھا, سیاہی میں قلم ڈبویا, باہر نکالا, لکھنے لگا, اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی. کہتے اس خیال سے قلم کو روک لیا مخلوق خدا ہے, پیٹ کی پیاس بجھا لے, میں پھر لکھ لوں گا. کہتے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی, اللہ نے میری مغفرت فرما دی. تیسری نصیحت فرمایا جابر بن سلیم, جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ہم سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں, غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ہم ٹائم نہیں دیتے, مسئلہ پوچھنے آ جائے تو مسئلہ نہیں بتاتے. بھاول نگر سے چیچا وطنی سے ملتان سے 500,000 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا. میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جو دھندا کرتے ہیں, اچھے لوگوں کے قدموں میں بیٹھ رہا, ہم فخر جانتے ہیں. وہ 500,000 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا, نظر انداز کیوں ہوا؟ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا, یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں لگا دیا. اور بھائی جب سالک راہ سلوک میں منازل طے کرتا ہے, یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. ایک وظیفہ ختم ہوتا ہے دوسرا ملتا ہے, دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا ملتا ہے. وظیفہ تو ایک ہفتے پہلے وہ لے کے گیا تھا, وہ اچانک آیا, دل دکھا ہوا تھا, کسی نے دل دکھایا تھا, وہ سمجھتا تھا کندھا ایسا جہاں جا کے سر رکھ کے رہوں گا تو میرے کچھ دکھ کم ہوں گے. نظر انداز اس لیے ہو کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. اور تھوڑی دیر بعد ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا, آگے پیچھے خدام, سیدھا اندر, اور اندر سے آواز ہی آپ کسی کے ہاں پیغام بیچتے خود ہی آ جاتا. باہر جو بیٹھ کے وظیفے میں مشغول تھا, بتائیے گا اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی. یہ رویے ہے. میں آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہوں, آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو. واصف علی واصف کہتے ہیں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے, ایک معیار میں نے آپ نے مقرر کیا ہے, ہم سمجھتے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں, فلک بوس عمارتیں, بنگلے, پلازے ہو وہ بڑا ہوتا ہے. بھائی جان بندہ دولت سے بڑا نہیں ہوتا, یہ ہمیں کسی نے غلط بتایا ہے. دولت تو اللہ کی تقسیم ہے یار, کسی کو اللہ نے زیادہ دی, کسی کو تھوڑی دی. امتحان دونوں کا ہے, جس کو زیادہ اس کے بھی امتحان, جس کا پاس تھوڑی اس کا بھی امتحان. دولت سے انسان نہیں بڑا ہوتا. وہ تو میاں صاحب ایک جگہ تنقید کرتے ہیں, بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. دولت سے بڑا نہیں ہوتا بھائی. واصف علی واصف کا جملہ لے کے جائیے گا, آپ فرماتے بڑا وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں. ہمارے دیہاتوں میں لوگ کہتے ہیں اوقات اچ رکھ. اوقات کس چیز کا نام ہے؟ دولت کو معیار بنایا. ہمارے دیہاتوں میں, یہ تو لاہور شہر ہے, شاید کہ یہاں بھی کچھ رویے تو ہمارے دیہاتوں سے بھی تو لوگ آ ہی جاتے ہیں نا, وہ جو پرانی روایتیں ختم نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کی گردن میں سریانی گارڈر ہوتا ہے اور وہ سارا دن اسی نشے میں گھومتے پھرتے کہ لوگ ہمیں بڑھ بڑھ کے سلام کریں. اچھا کچھ طبیعت میں بے نیازی بھی رکھتے ہیں اور ہونی بھی چاہیے. متکبر کے سامنے ذرا دیکھ کے چلنا ہوگا. کچھ لوگ بے نیازی سے یہ گزرنا نہیں دیکھا جاتا. وہ کہتے ہیں کدا پتر ہے, اور جس کا بھی ہے بھائی آپ سلام کر لو. عزت مانگنے سے عزت نہیں ملتی, عزت دینے سے عزت ملے گی. مٹی جینا مٹی تے رہی مٹی, مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی, ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی, پیار کسے دا در سوگات بن گئی. عزت دو گے تو عزت ملے گی. آپ اولاد کی عزت نہیں کرو گے تو اولاد عزت نہیں کرتی. عزت مانگنے سے نہیں ملتی, عزت دینے سے ملتی. ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے, باہر ایک جھاڑو دے رہا ہے. کہا بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی, کانوں کا دھوکا لگا. غریبوں کو کون منہ لگاتا ہے؟ غریب بھائی ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا, ہاں غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا. اور یار غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے تو تیور دیکھنے والے ہوتے. وہ کہتا ہے تیری جرت کیویں ہوئی ہے, تو اپنی اوقات تے دیکھ. تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی, معذرت سے رازق ہم ہیں. بہنیں ولی بناتی ہیں دوست, بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. ویسے ہی ہمیں اچھی لگتی کوئی نہیں, بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہیں دوست. تو خیر غربت کی لکیر پہ کھڑا وہ جھاڑو دینے والا ششتر ہو کے کہتا ہے مولانا حضرت مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں آپ کو کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو. اس نے جھاڑو وہاں رکھا, ہاتھ دھو کے کیا دسترخوان پہ؟ نہیں, دھوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا, اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے تھے. وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے, ہم عیسائی ہیں, ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں, دلائل نہیں, صرف 2 میٹھے بول. پتر کھانا کھا لے, خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے. جس سے بھی ملو تو خندہ. میرے نبی عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں, سر راہ کھلا میدان آیا, بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے. ایک جانب کیا دیکھا, ایک بچہ تن پہ پیرہن پھٹا, آنکھوں میں آنسو. حضور گزرے کے رک گئے, فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتے کہ فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ شہید ہو گئے, میں یتیم ہو گیا, والدہ بیوہ ہو گئی.
ماں نے دوسرا نکاح کیا، سوتیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ میرے نبی فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن، علی چچا، حسن و حسین تیرے بھائی لگے؟ وہ بچہ کہتا یہ رشتے میرے؟ فرمایا آج سے تیرے۔ وہ کہتا اگر یہ میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ سنو دوست، حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے، کھانا دیا، لباس دیا، انگلی تھامی، عیدگاہ کی طرف تشریف لائے، سرے راہ کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے او بھائی ابھی تو رو رہے تھے، فخر سے کہتا ہے بھوکا تھا کھانا ملا، ننگا تھا لباس ملا، یتیم تھا ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن، علی چچا، حسن و حسین بھائی ملے۔ وہ کہتا ہے اب بھی میں رہوں؟ یہ ہے اخلاق، یہ ہے دین، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے۔ بھائی جان بلا امتیاز ملا کرو، یہ امیر، یہ غریب، یہ کمی، یہ چودھری، یہ دیواریں جو ہم نے کھڑی ہیں انہیں گراؤ یار، مسکرا کے ملنا شروع کر دو، آپ کو ایسا لگے گا کہ پورا شہر لاہور ہی مسکرا رہا ہے۔ چوتھی نصیحت فرمایا جابر بن سلیم کسی کو شرمندہ نہ کرنا۔ ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں، میں بازار کی نکر پہ کھڑا تھا، شور سنائی دی گیا، اس جم گٹھے میں داخل ہوا، ایک صاحب دوسرے کو رسوا کر رہے، وجہ پوچھی، وہ کہتے اس نے قرض لینا ہے۔ اچھا میں نے کہا یار قرض لینا ہے تو ایسے زاویے میں سوال کرے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھے، لیکن کچھ لوگوں کی بری عادت ہوتی ہے وہ قرض لے لیتے واپس نہیں کرتے۔ میں نے پوچھ لیا جی کتنے پیسے لینے؟ وہ کہتا 150 روپیہ۔ کیا اوقات ہے 150 کی یار؟ برسرے بازار اللہ کے بندے کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ ہم نے بازار میں سلگتا ماحول دیکھا، مسجد میں آئے تو یہاں بھی معذرت سے کہوں گا کچھ لوگوں کے رویے بڑے تلخ دیکھے۔ ایک بندہ گناہ چھوڑ کے آیا، بھائی گناہ گار کے لیے امتحان بڑے ہیں، ماضی کی تلخیاں، وہ تو بیچارہ کسی کو تبلیغ کر رہا ہو تو پرانا یار مل جائے تو اس کی تبلیغ کو غیر مؤثر کرتا ہے۔ وہ راتیں بھول گئے جب رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے، شراب خانوں میں گزارتے تھے، حاجی ثناء اللہ بنا بیٹھا ہے، دکھی ہو کے مسجد میں آ جائے یار وہاں زبانیں شائستہ ہوں گی، جاؤں گا تو عزت کی جا پہ کھڑا کریں گے، لیکن جب مسجد میں آئے تو یہاں بھی بڑے بڑے درویش ملے۔ ہم نے کہا لے سو چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، تینوں مسجد ادا کینے وہایا؟ ہم کہتے چور چوری چھوڑ دیتا ہے، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، جوتے چرانے آئے ہو؟ وہ بھی کہتے ہیں اللہ جاؤں تو کہاں جاؤں، نہ پرانے یار جی نے دیتی ہے، نہ مسجد کے نمازی جی نے دیتی ہے۔ اور ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا یار، مسجد کی رونق بڑی ہے۔ کتنی بڑی مسجد ہے؟ نماز کے وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں مجھے بتائیے گا؟ یہ مسجد ہے یا مدرسہ ہے کیا یہ؟ اچھا مسجد ہے، مسجد کا صحن ہے، کتنی بڑی مسجد ہے۔ یہاں نماز کے وقت اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ حضرت کی بڑی محنت سے اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ نماز کے وقت تو 1.5-2 صفیں ہوں گی، یہ بستی، یہ پورا محلہ مسلمانوں کا، یہاں بسنے والے مسلمان، ایک گھر میں 8 افراد، سب پہ نماز فرض۔ بتائیے کہ نماز کے وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اور یار ایک بندہ گناہ چھڑ کے آئی گیا ہے یار، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور آیا ہے، آنکھوں پر حیا کے پہرے آئے ہیں، کانوں میں قرآن کے نغمے آئے ہیں، لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئے ہیں۔ ہمیں تو جگہ دینی چاہیے تھی، ہم نے بھی ذلیل کر کے نکال دیا۔ بھائی جان یہ مسجد کا ماحول، کبھی گھروں کا ماحول دیکھا ہے آپ نے؟ اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے، یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے۔ میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے، وہ کہتا ہے 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں۔ بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا تو رویے دیکھنے والے ہوتے، گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، نمائش والے بہت سارے ہیں، دوسرے ڈیمانڈ والے بہت سارے ہیں، تیسرے بہروپیے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک ہے، یہ 2 ہماری سمجھ میں نہیں آتے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہم نہیں نمائش کر سکتے، ڈیمانڈ کرنے والے ہم نہیں ڈیمانڈ پوری کر سکتے۔ تیسرے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ ہے، نہیں جی سانوں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ روایت جو کبھی ماضی میں ہوتی تھی کہ جنہیں تیدے چھڑی پیچھے کی رہ گیا، وہ ان لوگوں کی روایت بظاہر ہوتی، لیکن پس پردہ یہ ساری چیزیں ہوتی کہ کچھ نہ کچھ تو دیں گے۔ اور ہمارے جوان بھی اتنی چھوٹی سوچ باز کو رکھتے وقت یار موبائل تو دیں گے نا، یار ان چیزوں سے ہم نے شادی کی ہے، ان چیزوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تیسرے ہیں بہروپیے جو اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کر، نہیں جی سانوں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ایک ہفتہ نہیں گزرتا، میں نے عرض کہا چینی کا کپ اس کی اوقات کیا ہے؟ ٹوٹ جائے تو جو آوازیں آتی، گھر سے لائی ہوتی تو قدر ہوتی، جڑے ماں نے دیتے نہیں وہ استعمال کر۔ اچھا کسی بات پہ جھگڑا ہو تو ہم کہتے ہیں بلائے دے پچھلے نو، پچھلے کون سا ڈنڈے سوٹے لے کے آتے، بوڑھی ماں چادر اور بوڑھا باپ پگڑی رکھ دیتا جی معاف کر دو جی۔ داماد کو شرم بھی نہیں آتی۔ میرے نبی فرماتے تمہارے 3 باپ ہیں، ایک جس نے جنم دیا، ایک جس نے تعلیم دی، اور تیسرا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی۔ وہ بھی تو باپ ہوتا ہے نا۔ رونق بھرے لہجے ہم نے دیکھے، وہ معافی مانگ رہے، وہ کہتے ہیں آخری بار ہے، آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا۔ اور پھر وہ بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے تھے، یہ سرخ جوڑا پا کے ایسا سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا۔ حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ کے کہتی ہے ماں ابا کیا ہو گیا؟ گھر کی رونق تھی، جگر کا ٹکڑا تھا، 2 وقت کا کھانا نہیں دو گے، رہنے کو ایک چارپائی نہیں دو گے؟ سمجھاتے ہیں بیٹی کو، پتر اگر تو طلاق لے کے آ گئی نا، تیری 2 بہنیں گھر میں بیٹھی، کون رشتہ دیکھنے آئے گا؟ مارے بھی کھاتی ہے، دکھ بھی سہتی ہے، کوئی سسرال سے زخم ملے تو بہانہ بناتی ہے، سیڑھیوں سے گری ہوں، اور دکھ سہ کے قبروں میں چلی جاتی ہے۔ اچھا کچھ بیٹیاں دکھ سہتی ہیں، ساتھ تانے بھی سہتی ہیں،
دکھ شاید کے برداشت ہو جاتے لیکن تانے برداشت نہیں ہوتے. کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے باپ شرابی ہوتے ہیں, کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں ان کے بھائی شرابی ہوتے ہیں. ساری زندگی شرابی کی بیٹی اور شرابی کی بہن کہلاتی ہے. وہ تو پہلے ہی بڑی دکھی ہے یار, ہمارے رویوں کی وجہ سے اور اس کو دکھ ملے. اچھا کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. اولاد کون دیتا ہے دوست؟ اللہ دیتا ہے نا. ہم نے بے اولاد عورتوں کا حشر سسرال میں جانوروں سے بدتر دیکھا ہے. ان کے نوالے بھی گنے جاتے ہیں. مجھے فیصل آباد سے ایک اماں نے کال کی, تو دعا کر کہ اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے. میں نے کہا ماں پہلے اولاد نہیں؟ وہ کہتی 4 بیٹیاں ہیں. تو میں نے کہا بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں. وہ کہتی انہوں نے دھمکی دی ہوئی اگر بیٹا نہ ہو تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. پہلی کہانی تو یہ اولاد نہ ہو تو جینے. اور ہمارے جوان بھی کہتے ہیں تو میری وجہ تو رہ رہی ہیں, ورنہ گھر والے تو کہتے ہیں انہوں فارغ کر, تیرے لیے ہم لڑکیوں کی لائن لگا دیں. گڈی گڈے کا کھیل ہے یار, ٹشو جسے یوز کیا اور پھینک دیا. یہ امتحان ہماری بیٹی بہن کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے نا یار. میں پچھلے دنوں ادھر ٹوبا ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا, میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا حضرت دعا کرے اللہ مجھے اولاد دے. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک, من کا قرار کہتے ہیں اسے. اولاد اسائی پیری ہوتی ہے, بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے. میں نے دعا کی اور اس نے کہا حضرت میری کہانی سنیے گا. ہم 6 بہن بھائی ہیں, 5 بھائی 1 بہن, سب شادی شدہ اور سب بے اولاد ہیں. یہ تو اللہ کی مرضی ہے بھائی, وہ نہ دے. 6 بہن بھائی, کسی کے ہاں اولاد نہیں. یہاں اولاد نہ ہو تو بہت ساری عورتوں کو طلاق بھی اس وجہ سے ہوئی کہ اس کے ہاں بچے ہی نہیں ہوتا. 2 مہینے نہیں گزرتے تو گھر میں تماشا شروع ہو جاتا ہے. اور اولاد ہو تو صرف بیٹیاں ہو پھر بھی نہیں جینے دیتے. ہاں یہ رویے ہم نے دیکھے ہیں. میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ مجھے پہلی بیٹی عطا کرنا. اللہ نے میری دعا قبول کی. ہم ہاسپٹل میں تھے تو 7 والے کمرے سے رونے کی آواز آئی. میں نے ماں جی سے کہا اللہ خیر فرمائے, دیکھیں ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا. مجھے واپس آ کے بتا دی 4تھی بیٹی ہوئی ہے. اس بات کا رونا پڑا ہے. اور ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے, تقدیر سے کیوں لجتے ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے, بیٹیاں دے بیٹے دے نہ دے. 6 بہن بھائی یار, 18 سال کسی کی شادی کو, 17 سال 15 سال 14 سال, اولاد ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر ایسی عورتوں کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے دوسرے دن کٹارے میں کھڑا کیا ہوتا ہے. اچھا ایک گھر کا فیصلہ تو مجھے بلایا گیا, بات سنی, کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. وہ کہتے ہیں آٹا گوننی تھی ہل نہیں کیوں ہوئے, چھوٹی چھوٹی باتیں. میں نے کہا چلو جی اماں جی جان دو کوئی گل نہیں, ابھی بیٹھی ہے. اس بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتارا اور اس کے بھائی کے منہ پہ مارا, اور آواز تھی جتی پوری آئی نہ آئی تو لا کے سر چھڑی. میں سر پکڑ کے بیٹھ کے, کوئی مرد بات کرتا تو بحث کرتا, یہ عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے. اور میرے نبی تو عورت کو عزت عطا فرماتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی ہیں. حضور فرماتے اس میں سے کچھ بچا لینا. انہوں نے بچا لیا. حضور فرماتے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کیا حضور یہاں ہونٹ رکھ کے, میرے محمد وہی لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. حضور تو عورت کو عزت دیتے. ہم نے پاؤں کا جوتا کہا. حکیم لقمان سے کسی نے سوال کیا آپ نے لوگوں کا علاج کیا, شفا کیسے ملی؟ کہا 2 پڑیاں تھی, بہت جلد فرق پڑتا ہے, آج کی وزن میں ساتھ لے کے جائیے گا. کہا کون کون سی؟ کہا ایک محبت اور دوسری عزت. کسی نے کہا حضرت فرق نہ پڑے تو فرمایا مقدار بڑھا دیا کرو. میں نے ایک بزرگ کو پڑھا ہے, بیوی چرب زبان تھی. کسی نے کہا, محلے دار نے کہا اس سے جان کیوں نہیں چھڑا لیتے؟ کہا ایک خوبی ہے اس میں. کہا وہ کون سی؟ کہا 40 سال بھی کہیں چلا جاؤں تو یہ میرا انتظار کرے. لوگ تو ایک خوبی پہ زندگی گزار دیتے ہیں اور ہم نے چھوٹی چھوٹی بات پہ ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا. اپنے گھر والوں کو عزت دینے والا ماحول بناؤ یار, معاف کرنے والا مزاج بناؤ. اور ایک بات یاد رکھیے گا دوست, میاں بیوی اور تیسرا اللہ, جب تک یہ 3 ہوتے ہیں نا گھر نہیں برباد ہوتے. ہماری زندگی میں جب بھی کوئی چوتھا بندہ آیا نا گھر برباد ہوئے. مجھے ایک صاحب کہتے ہیں جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی کریں گے اور میری بڑی ہمشیرہ. اچھا بعض گھروں میں ان لوگوں کی بڑی چلتی ہے, حالانکہ ان کا بنتا نہیں ہے. یہ مشورہ اچھا دے سکتے ہیں تو دے, فیصلہ یہ تو نہ کرے کر کے بڑے کرے. تو وہ کہتے ہیں بہنوئی اور ہمشیرہ کا. میں نے کہا یہ اپنی جگہ پہ, لیکن میرا آپ سے سوال ہے, دودھ منہ میں دودھ کے دانت ہے, ہم فیڈر پیتے ہیں یار. ابھی تک ہمیں اتنا بھی شعور نہیں کہ ہم اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتے. میرے نبی فرماتے تمہیں عورت کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی, کچھ اچھی ہیں, وہ دیکھ کے درگزر کر دیا کرو. چھوٹی چھوٹی بات میں ہم کال کرتے ہیں سسر کو, اے میرے علی نو گیا کے لا کے لے جا. ہم تو یہ کہہ کہ ساری رات خراٹے بھرتے رہے. لیکن دوست آپ کو شاید احساس نہیں کہ ان بوڑھوں کی ساری رات مسلح پہ کس طرح گزری, تڑپ تڑپ کے گزری. یا اللہ میری بیٹی کا گھر بچا لینا, گھر کو جنت کا ماحول دو یار, ایک دوسرے کو معاف کرنے والا مزاج بناؤ. میں نے طلحہ بن عبید اللہ کی زوجہ کا بیان پڑھا, دل کو چھو لینے والا. آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کر گئی. شوہر میں 6 خوبیاں ہونا, یہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں جنت بنے گا. آج کی اس بزم میں ساتھ لے کے جائیے گا. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت, آتے مسکراتے. میرے شوہر کی اچھی عادت, جاتے بھی مسکراتے. آتے بھی مسکراتے, جاتے بھی مسکراتے. ہم آتے جاتے گالیاں دیتے. آپ فرماتے تیسری اچھی عادت,
یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. دیکھو میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا, یہ بڑا بے تکلف رشتہ ہوتا ہے. بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی. شوہر نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو خرچ دینا ہوتا ہے, اور یہ حق مرد کا ہے. وہ اپنی بیوی کو اس کے نان و نفقے کا ذمہ دار وہ ہے. اور بعض اوقات ہم اس کو اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ ہم ڈیوٹی کسی اور کی. میں اشارے کنائے سے مجھے ڈر بھی لگتا ہے, کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. اور بھائی جان, کوئی فتنہ نہیں ہوتا, کوئی جھگڑا نہیں بڑھتا, کوئی بندے پہ کوئی اللہ ناراض نہیں ہوتا. یہ ڈیوٹی تو شوہر کی تھی, لیکن شوہر نے کہاں ڈیوٹی لگا دی؟ گھر میں لگا دی, اور اس کا نقصان کتنا بڑا ہوا. دیواریں کھڑی ہوئی, تناؤ پیدا ہوا. بیویاں تو آپس میں گھر میں جھگڑتی, چھوٹی چھوٹی بات پہ خرچے بھی بند کرتی ہیں. یہ شوہر کا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خود خرچ دے. اور چوتھی اچھی عادت آپ فرماتی یہ ہے کہ کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. اور پانچویں اچھی عادت آپ فرماتی ہے کہ میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. وہ ایک پیر صاحب مرید کے گھر گئے, کھانا اچھا تھا, کہا بیوی کو ذرا بلاؤ. وہ آئی تو کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا. وہ رونے لگی. کہا پتر شرمندہ کر دیا, میں تو تعریف کر رہا ہوں. کہا رونا آپ کی بات پہ نہیں آیا, اس درویش پہ آیا ہے. یہ آپ کا مرید جو ہے نا, اس پہ رونا آیا ہے. 30 سال ہو گئے اس کے نکاح میں, اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا. اور بھائی انسانی فطرت ہے, وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. 2 میٹھے بول دیا کرو یار. میرے نبی گھر تشریف لائے, فرمایا کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کی حضور سرکہ روٹی ہے. فرمایا لے آؤ. حضور سرکے سے روٹی کہا کہ فرماتے واہ واہ, سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کھانے میں کوئی نمک مرچ کا مسئلہ آتا ہے, تو حضرت کے تیور دیکھنے والے پہلے تو گور کے, پھر برتن اٹھا کے دیوار سے, اور پھر آواز, تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا؟ معذرت سے بھائی, ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا. یہ کوئی رویے ہیں. چھٹی خوبی اور بہت بڑی خوبی, اگر اسے ایک بات پہ عمل کیا جائے نا, گھر یہ جو طلاق کی ریشو نے کم ہو جائے. ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر دارالفتہ میں جو ہے نا وہ ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے. مسائل پوچھنے نہیں آتے, حل نکالنے آتے ہیں. مجھے نہیں یاد آتا, میں نے اپنی زندگی میں, مجھے 26 سال ہو گئے قبلہ کے پاس, میں نے ایک بندے کو بھی نہیں دیکھا جس نے آ کے طلاق دینے سے پہلے طلاق کے مسائل پوچھے ہو. حل نکالنے آتے ہیں. 6 بچے نے ان کی کریے, کیڑے پاسے جائیے, مولوی صاحب حل کڈو. ایک بات پہ عمل کر لے تو طلاق کی ریشو کم ہو جاتی ہے. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت, اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے نا, تکرار ہو جائے, تو آپ فرماتی میرا شوہر مجھے بہت جلد معاف کر دیتا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں 6 مہینے لو آ, یدی عقل ٹکانے آئے. معذرت سے بھائی, یہ 6 ماہ کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے, ہمیں اچھے لگیں گے؟ اور 6 ماہ لگوانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گھر سے کھانا نہیں ملے گا, ہاں چھت نہیں ملے گی. بھائی جان ہمارے گھروں سے اچھا کھاتی ہیں, یہ بڑے نازوں سے پلی ہوتی ہیں. یہ 6 ماہ ہم اس لیے لگواتے ہیں, ظاہر ہے یہ شریکہ برادری جس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے, تو یہی نہیں جینے دیتے, یہی پوچھتے ہیں لے تک گئی کوئی نہیں, خیر ہے وے, تو یہ خیر نہ لائیں گے. اور پھر یہ بھی بوڑھوں کو ہوتی ہے کہ بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں, اگر رشتہ دیکھنے آئیں گے تو یہ یہاں ہوگی تو وہ سوال تو کریں گے نا. تو اس لیے ہم 6 ماہ لگواتے ہیں. 6 خوبیاں جس شوہر میں ہوں, گھر وہ ایک کامیاب اور اچھا شوہر ہوگا. تو بھائی جان فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کرو. آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. حاتم اسام ایک بزرگ گزرے, اسام بہرے کو کہتے, وہ بہرے تھے نہیں لیکن اس نام سے شہرت پائی. سنیے گا, آپ کی مجلس میں ایک بڑھیا آ کے بیٹھ گئی, ہوا خارج ہو گئی, محفل کے آداب کا لحاظ نہ رکھ سکی. جب اس کی ہوا خارج ہوگی, جب اس کی باری ہے تو فرمایا اماں کیسے آئی ہو؟ کہا حضرت میرا یہ مسئلہ ہے. آپ کان پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھوڑا سا اونچا بولو. کہا حضرت میرا یہ مسئلہ ہے. آپ پھر کان پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اور اونچا بولو. بڑھیا جی ہی جی میں خوش ہو گئی, یہ تو کانوں سے بہرے ہیں, مجلس میں رسوا ہونے نہیں دیا. اچھا یہی نہیں کہ مجلس میں نہیں رسوا ہونے دیا, وہ ماں جب تک زندہ رہی آپ عارضی طور پر کانوں سے بہرے رہے, فقط اس لیے کہ اس ماں کو جب بھی پتہ چلے گا کہ میں نے اس کی دل جوئی کے لیے ایسا کیا تھا تو یہ پھر شرمندہ ہوگی. اور ہمارا حال کیا ہے, بارش برسے نا کیچڑ جمع ہو جاتا ہے, ہمارے دیہاتوں میں تو ہو جاتا ہے, اور بڑے احتیاط سے بھی گزرے تو بعض اوقات پاؤں پھسل جاتا ہے. یہ منظر کوئی اتنا اچھا نہیں, لیکن اگر آپ نے دیکھا ہو تو بڑا عجیب سا ہوتا ہے. جب کوئی گرتا ہے تو وہ سب سے پہلے دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں. بعد میں وہ ملاحظہ کرتا ہے چوٹ سر پہ یا پاؤں پہ لگی ہے, اور جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ کے سہارا تو نہیں دیتے, جو آواز آتی ہے وہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہو. ہم شرمندہ کر دیتے ہیں. شرمندہ کرنا اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. اور بھائی اچھا وہ ہے جس کے پاس اچھے رویے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اچھے اخلاق عطا فرمائے. جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے. علماء تشریف لائے, ان شخصیات کا آنا تشریف لانا قبول فرمائے. حضرت نے بڑی محبت سے نوازا, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. تمام